ڈاکٹر بہار شاہ اور ان کی ٹیم کو کہ انہوں نے ان کی کرپشن کو ہائی لائٹ کیا۔ میڈیسن نہیں ہے گورنمنٹ کا قصور ہے، ڈاکٹرز تو اویلیبل ہے۔ ان کی جب گاڑی جنا روڈ پہ کھڑی رہتی ہے، خدا کے قسم کوئی بندہ نزدیک نہیں جاتا ہے۔ نان ٹیکنیکل، نان پروفیشنل، بی اے پاس، ڈسٹرکٹ سپورٹ منیجر، اوپر سے لے کر نیچے تک۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صوبہ بھی پیپلز پارٹی گورن کر رہی ہے، جیسا کہ ہمارا صوبہ پیپلز پارٹی گورن کر رہی ہے، لیکن یہاں کے مسائل اور وہاں کے مسائل میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اس کی وجہ آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، جس کو لیڈ آپ کا ہیلتھ منسٹر کرتا ہے۔ ہماری ہیلتھ منسٹر ایک ڈاکٹر ہیں، وہ ڈاکٹر کے مسائل کو سمجھتی ہیں، کیونکہ وہ خود بھی ہاؤس آفیسر رہی، خود بھی پی جی رہی، اور خود بھی جو ہے وہ میڈیکل آفیسر رہی، اور آگے انہوں نے فیکلٹی ممبر بنی۔ تو وہ سمجھتی ہیں کہ ایک ہاؤس آفیسر کا کیا مسئلہ ہے، ایک پوسٹ گریجویٹ کے کیا ایشوز ہیں، ایک کنسلٹنٹ فیکلٹی ممبر کا کیا مسئلے ہیں۔ تو جب بھی ان سے بات کریں تو وہ ہمیشہ مسئلے کو سنتی ہیں، اس کو سارٹ آؤٹ کرتی ہیں، اور اس کو لیگل وے میں جو ہے حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب تک آپ روڈ بند نہ کریں، اوپیڈیز کا بائیکاٹ نہ کریں، دھرنے پہ نہ چلا جائیں، تو وہ ان کے کانوں میں جوں تک نہیں رہتی، کیونکہ ان کو نہ آپ نے منتخب کیا ہے، نہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آگے چل کے وہ اس ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کریں گے۔ وہ پہلی اور آخری دفعہ سمجھ کر کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں بیٹھتے ہیں، اور پہلی اور آخری دفعہ سمجھ کر اس کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وادی بلوچستان کو، ڈاکٹر بہار شاہ اور ان کی ٹیم کو کہ انہوں نے ان کی کرپشن کو ہائی لائٹ کیا، کہ یہاں جتنے مسائل سینئر پروفیسر سے لے کے ہاؤس افسر پی جیز نے ہائی لائٹ کیے، اس کی بنیادی وجہ کرپشن ہے۔ اس کرپشن کے لیے انہوں نے جوڈیشل انکوائری کی بات کی، جو وادی پاکستان، وادی بلوچستان کے اس ڈیمانڈ کو سیکنڈ کرتی ہے، اور اس کو احکام بالا تک اس ڈیمانڈ کو لے کے جائے گی۔ اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسائل ہیں، اس کا حل یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈرز آپ کے ڈیسیجن میکنگ میں نہیں ہیں۔ وائڈی آن گراؤنڈ موجود ہے، جب آپ پالیسی بناتے ہیں، آپ کے یہاں ڈیسیجن ہوتے ہیں، یہاں پہ وادی بلوچستان کے ریپرزنٹیٹیو وہاں بیٹھنے چاہیے، جہاں پالیسی بن رہی ہو، چاہے وہ ہاسپٹل کے انفراسٹرکچر کی بات ہو، چاہے وہ آپ کے اوٹیز کی بات ہو، اوٹیز کے اندر انسٹرومنٹس کی بات ہو، میڈیسن کی پروکیورمنٹ کی بات ہو، خوددار میڈیکل کالج کی فیکلٹی کی شارٹیج کی بات ہو، یا چاہے کہ ہاسپٹل میں 50 بیڈ کو آپ ٹیچنگ کا درجہ دے دیں۔ یہ تمام باتیں، تمام چیزیں جہاں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں، وہ یہاں سے جو آن گراؤنڈ ایسوسیشن موجود ہیں، خاص طور پر ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن، اس کا نمائندہ وہاں بیٹھا ہونا چاہیے، تاکہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز پہ بات کرے۔ یہاں جو ہیلتھ منسٹر بنتے ہیں، وہ کمروں سے اٹھا کر بزنس مینز ہوتے ہیں، ان کی اپروچ بزنس مین کی ہوتی ہے، وہ ایک پیور ہیلتھ کو نہیں سمجھ سکتے کہ کس طرح ہم نے عوام کو ریلیف دینی ہے، کس طرح مریض کی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، کس طرح ہیلتھ کیئر پروفیشنل جو مریض کو فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں، ان کے مسائل کو سننا ہے یا حل کرنا ہے، بلکہ ان کا ٹاسک ہوتا ہے کہ اتنے ارب آپ کو دے دیے گئے ہیں، اتنے ارب آپ نے پہنچانے ہیں، اتنی چیزیں ایسے کرنی ہیں۔ وہ ایک چلتے پھرتے پبلک سیکٹر ہاسپٹل کو ڈیریل کرتے ہیں، تاکہ آگے چل کے اس کو پرائیویٹائز کریں۔ اس کی لیب سے پرائیویٹائزیشن سے بات شروع ہوتی ہے، اور پورے ہاسپٹل پرائیویٹائز کر دیتے ہیں، کانٹریکٹرز کو ٹھیکے دیے جاتے ہیں، اپنے ہی ٹھیکیداری نظام کو پروموٹ کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو مسلط کیا جاتا ہے۔ ان سب کے سامنے جو آئینی دیوار ہے وہ وائڈی ہے۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ کیا ہے بہار شاہ کے پاس؟ یہ کون سے کسی کیٹی کا مالک ہے؟ کون سے اربوں روپے کی پراپرٹی ہے؟ ایک چھوٹا سا ورکر ہے، یہ ڈاکٹرز کی کلاس کے لیے بات کرتا ہے، اتنی پڑھی لکھی کریم اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہاں کا اصل کریڈٹ کس کے پاس ہے، لوگ کس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور اگر واش روم خراب ہے، اس کا قصور ایڈمنسٹریشن کا ہے، وہ گورنمنٹ کا قصور ہے۔ اگر ڈاکٹرز کی کمی ہے، وہ گورنمنٹ کا قصور ہے۔ اگر بجلی نہیں ہے، گورنمنٹ کا قصور ہے۔ لائٹ نہیں ہے، گورنمنٹ کا قصور ہے۔ میڈیسن نہیں ہے، گورنمنٹ کا قصور ہے۔ ڈاکٹرز تو اویلیبل ہیں۔ جس ملک میں آپ کو یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، جہاں مجھے منسٹر نہیں نکلتا ہے اپنے گھر سے، وہاں میرا ڈاکٹر کونے پہ جا کے ڈیوٹی کرے، آپ کہتے ہیں ڈاکٹر ڈیوٹی نہیں کر رہا، آپ اس کی بجٹ ہڑپ کر دیتے ہیں، آپ کو احساس ہی نہیں، آپ ظلم کرتے ہیں۔ آپ کے سچی بات یہ ہے، مجھے بڑا غصہ آتا ہے جب ہم بولتے ہیں سندھ گورنمنٹ کے خلاف، جب ہم نے سیکرٹری صاحب کو، جب ہمیں ہیلتھ منسٹر صاحب کو لائیو لیتے ہیں، تو آج تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس تو فرشتے رہتے ہیں بھائی۔ جب ہم وہاں پروٹیسٹ کی کال دیتے ہیں، منسٹر صاحبہ کا میسج آتا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ آ جائیں، مسئلہ کیا ہے؟
ہم نے کہا میڈم مسئلہ یہ ہے, پیٹرن چیف وائی پاکستان ایکس چیئرمین وائی سے یہاں بیٹھے ہوئے, ہی واز لیڈنگ دیٹ پروٹیسٹ. ہم گئے, میڈم نے کہا کہ بیٹا میرے ساتھ بات کریں, ایشو کیا ہے. ڈاکٹر ازرا پیچو از دا ہیلتھ منسٹر آف ہیلتھ سندھ. تو اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے ایشو کیا. ہم نے کہا ہم نے کیا کیا, ہم نے وہ ایگزامپل اٹھا لیے جو ہم سے زیادہ تھے. تو 45 جب ایچ اوز کی پے تھی, پنجاب کی بھی 45 تھی. ہم نے کہا میڈم پورے پاکستان میں زیادہ ہے. اس نے کہا کس کا زیادہ ہے. ہم نے کہا میڈم اسلام آباد کا زیادہ ہے. اس نے کہا نوٹیفیکیشن دکھاؤ. اسی وقت فنانس منسٹر کو, فنانس سیکرٹری کو فون کر کے کہا کہ میرے بچوں کا بھی اسلام آباد جیسا کر دو. میرے سندھ کا ایچ او, بلوچستان کا پی جی اتنا لے رہے. یار یہ شرم کی بات ہے. ایک ملک ہے, ایک کنٹری ہے, جس ملک میں آپ کے لوگ نہیں جا سکتے, جہاں آپ کے تحصیلدار کے ساتھ تنخواہ کتنی ہے, اس کے لیے بڑے بڑے بنگلے بنائے جاتے ہیں, سیکورٹی گارڈ دیے جاتے ہیں, لوگ دیے جاتے ہیں. آپ کو کیا دیا جاتا ہے؟ پھر آپ کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں صبح کے ہمارے بلوچستان کے حالات خراب ہے, اس میں شک ہی نہیں ہے, خراب ہے. پراکسی وار میں ہم کسی دوسرے ملکوں کے پراکسی وار کے اس میں ہے, کوئی مزاحمت کرے, کوئی پلانا کرے. تو بریگیڈیئر صاحب نے میٹنگ بلایا تھا, میں گیا ادھری. انہوں نے کہا کہ ڈیرہ بگٹی, چمن اور کولو, ان کو جو ہے نا ایف سی اور بریگیڈیئر صاحب بیٹھا ہوا تھا. تو ابھی میں نے کیا کرنا تھا, میں نے کہا سیکرٹری صاحب میں ایک بات کرتا ہوں, اگر آپ ناراض نہ ہو, آپ مجھے معاف کریں, ماریں گے نہیں. بات یہ ہے کہ ان کا کرنل صاحب جس روڈ پہ جاتا ہے وہاں عام پبلک نہیں آتی ہے. بس آپ خود سوچ لیں. بریگیڈیئر صاحب کو میں نے کہا کہ بالکل صحیح ہے, آپ کے پاس اکثر جگہوں پہ سی ایم ایچ نہیں ہے, ہمارے اسپتالوں میں بالکل آپ سپورٹ کر دیں, آپ کنٹریبیوٹ کریں, لیکن ایک بات آپ لوگوں نے کرنی ہے, یہ وردی میں آپ لوگوں نے نہیں آنا, وردی سے سیکورٹی مسئلہ ہے. مجھے ہمارے ایڈمن کا کیا غلط باتیں کرتے ہو. میں نے کہا میں خدا کی قسم فوج کے خلاف نہیں ہوں, میں خدا کی قسم ایف سی کے خلاف نہیں ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بھائی ان کی جب گاڑی جنا روڈ پہ کھڑی رہتی ہے, خدا کی قسم کوئی بندہ نزدیک نہیں جاتا ہے. کیوں نہیں جاتا؟ تو ایک مسئلہ ہے. ابھی وہ کرنل صاحب اگر وہ ہاسپٹل میں آئے, ان کے پاس کم سے کم 20-30 لوگ ہوتے ہیں وردیوں میں, تو یہ سیکورٹی کا مسئلہ تو ہے. میں نے کہا کہتے ناراض ہو, میں نے کہا ٹھیک ہے, خیر ہے. بات یہ ہے کہ ہیلتھ کولیکٹیو وزڈم کے تھرو چل سکتی ہے. میرا تجویز آخر میں یہ ہے کہ اگر منسٹر صاحب اور سیکرٹری ہیلتھ صاحب اور ہمارے محترم ڈی جی صاحب, یہ تو ڈاکٹر بھی ہے ہمارا, اگر یہ ہیلتھ کو آگے چلانا چاہتا ہے, تجویز یہ ہے کہ یہ ایک جوائنٹ کمیٹی, مینجمنٹ کمیٹی بنائے صوبے کے اوپر. ہمارا بہت چھوٹا سا صوبہ ہے, بہت چھوٹا, ایک دوسرے کو جانتے ہیں, اتنا بھی جانتے ہیں کہ کون کہاں جا سکتا ہے, کون نہیں جا سکتا. یہ ایک کمیٹی بنائے جس میں وائی ڈی اے کے 3-4 بندے ہو, پی ایم اے والوں کے کچھ 4 بندے ہو, اسپیشلسٹ کے ادھر یہ جو ٹیچنگ کیڈر یہ بندے ہو, اور یہ ہیلتھ منسٹر اور سیکرٹری یہ اکٹھے بیٹھ کے ہر مہینے اس پہ میٹنگ کریں کہ ہمارے کہاں پہ کمزوری ہے, کہاں پہ مطلب ہم کون سی جگہوں پہ ہم وہ کر سکتے. اگر ہمیں مینجمنٹ میں یہ پالیسی میں اختیار ہی نہیں دیتے ہیں, ہمیں سننے کے لیے وہ نہیں کرتے ہیں, تو سسٹم کیسے بنے؟ پالیسی کدھر سے بنتی ہے؟ آج بھی پالیسی ادھر سے بنتی ہے. منسٹر صاحب بیچارہ پالیسی نہیں بناتا ہے, پالیسی ادھر سے بنتی ہے. آپ نے 1 ارب روپے کا یہ سنسیشن کیمرے پتہ نہیں کیا ہے یہ کیے ہیں. بھائی ادھر سرنج لی ہے ہاسپٹل میں, کہتے ہیں نہیں آپ نے جو ہے نا بیٹھنا ہے ادھر. میں نے کہا یہ تو ان کی پالیسی ہے کہ کام ہو نہ ہو آپ نے بیٹھنا ہے. وائی ڈی اے اگر ہمیں لے گا تو ہم وائی ڈی اے کے ہیں, ہم ڈاکٹرز کمیونٹی کی بات کرتے ہیں. میں خود ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر سے ہوں, لیکن کبھی کسی کو یہ موقع نہیں دیا جنرل کیڈر کے یا ٹیچنگ کیڈر کے, کیونکہ میں ڈاکٹرز ہم ایک ہی کمیونٹی ہیں, ہم ایک ہی گھر ہیں, تو ہم اپنے مسائل جتنے انٹرنل ہوں, لیکن وائی ڈی اے نے جو ڈاکٹروں کی ڈگنیٹی, ڈاکٹرز کا نام, ایون میں دوسرے ڈپارٹمنٹس میں جب بھی جاتا ہوں تو وہاں پہ جو ملتے ہیں کہتے ہیں آپ لوگوں کا جو ایسوسیشن ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے.
वो YDA को ही जानते हैं। तो मैं अभी आ जाता हूँ पॉइंट्स पे। देखें, हेल्थ को हमारे जो है हमारे अपनी नाइतफाकियों की वजह से हेल्थ का एक बड़ा प्रोपोर्शन जो आज किसी ने नाम नहीं लिया, PPHI, जिसमें नॉन टेक्निकल, नॉन प्रोफेशनल, BA पास, डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट मैनेजर, ऊपर से लेकर नीचे तक, इवन कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं कि वहाँ पे लाइफ स्टॉक ऑफिसर को या एग्रीकल्चर ऑफिसर को उसको टास्क दिया जो अथॉरिटी है उसकी, वो न होने के बराबर है। अच्छा, दूसरी एक गुजारिश है YDA के दोस्त जो है, इस पे इसको कोई मेल डॉक्टर्स दिल पे न लें। हमारे डॉक्टर्स जो एंट्री जिनकी होती है मेडिकल कॉलेजेस में, वो जेंडर बेस पे नहीं होता। किसी ज़माने में जब हमारी एंट्री हो रही थी तो उसमें कोटा जो है मखसूस था फीमेल के लिए। तो जब एंट्री जो है मेडिकल कॉलेजेस में मेल फीमेल की बुनियाद पर नहीं है, तो मेरी गुजारिश है कि हम मेल जो है दिल बड़ा करें। वो फीमेल भी हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियाँ हैं। तो कमीशन में भी कोई इस तरह का प्रोसीजर हो कि कम से कम 50-50 हो, या तो कोई इस तरह का हो को ओपन हो, तो ये भी अच्छा रहेगा। क्योंकि आजकल फीमेल ज़्यादा आ रही हैं, उनकी पोस्टें ना होने के बराबर हैं। या तो इतनी पोस्टें हों कि उसमें जो है दोनों अकोमोडेट हों। उनका कोटा बहुत कम होता है फीमेल का, और उनकी ज़रूरत भी है।